باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا ملوک نبی کی کتاب اس کا 21 باب۔ من سے یہودا کا بادشاہ۔ جس وقت من سے بادشاہ ہوا وہ 12 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 55 برس بادشاہی کی، اور اس کی ماں کا نام حفصیہ تھا۔ اس نے خداوند کی نگاہ میں شرارت کی بمطابق ان قوموں کی گندگیوں کے جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے دور کیا۔ اس نے اونچی جگہوں کو جنہیں اس کے باپ حزقیہ نے ڈھا دیا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح قائم کیے اور کھمبے لگائے، جسے اسرائیل کے بادشاہ احاب نے کیا تھا، اور آسمان کے تمام لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ اور اس نے خداوند کے گھر میں مذبح بنائے، جس کی بابت خداوند نے کہا تھا کہ یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا، اور آسمان کے تمام لشکر کے لیے اس نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں مذبح بنائے۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں سے گزارا، اور وقتوں کے منتر پڑھے اور پالے نکالے، اور سحروں اور افسوں گروہوں کو مقرر کیا، اور خداوند کے حضور بدی کے بہت سے کام کیے تاکہ اسے غصہ دلائے۔ اور اس نے عشرہ کی مورت کو جو اس نے بنائی اس گھر میں کھڑا کیا، جس کی بابت خداوند نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے فرمایا تھا کہ اس گھر میں اور یروشلم میں، جسے میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، میں اپنا نام زمانہ کے انجام تک رکھوں گا۔ اور پھر میں بنی اسرائیل کے قدم کو اس ملک سے جو میں نے ان کے باپ دادا کو عطا کیا ہلنے نہ دوں گا، مگر اس شرط پر کہ سب جو کچھ میں نے انہیں حکم دیا مانیں، اور ان پر اور تمام شریعت پر جس کا میرے بندے موسیٰ نے انہیں حکم دیا عمل کریں۔ لیکن انہوں نے نہ سنا، بلکہ منچے نے انہیں بہکایا، اور انہوں نے ان قوموں کی نسبت جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے دور کیا زیادہ برے کام کیے۔ اور خداوند نے اپنے بندوں انبیاء کی زبان سے کلام کر کے فرمایا، چونکہ یہودا کے بادشاہ منشے نے یہ بد مکروہات کی ہے، اور سب کچھ جو اموریوں نے اس سے پہلے کیا ان سے بدتر کام کیے، اور اپنے بتوں کی گندگیوں سے یہودا سے بدی کروائی۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم پر اور یہودا پر ایسی بلا لاؤں گا کہ ہر ایک کو جو اسے سنے گا اس کے دونوں کان جھنا جائیں گے، اور میں یروشلم پر سامرا کی ڈوری اور احیاب کے گھر کا سہول ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو پوچھوں گا جیسے کہ تھالی پونچھی جاتی ہے، وہ پونچھی جا کر الٹا دی جاتی ہے، اور میں اپنے میراث کے بقیہ کو ترک کروں گا اور ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں حوالہ کروں گا، اور وہ اپنے دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے میرے حضور بدی کی۔ اور اس دن سے لے کر جب اس کے باپ دادا مصر سے نکلے آج کے دن تک وہ مجھے غصہ دلاتے رہے، اور منشے نے بے گناہ خون بھی کثرت سے بہایا، یہاں تک کہ یروشلم کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بھر دیا۔
अलावा उन गुनाहों के जिनसे उसने यहूदा से बदी करवाई, बस उन्होंने खुदावंद के हुजूर शरारत की और मनसे का बाकी अहवाल और सब कुछ जो उसने किया और गुनाह जो उसने किए, क्या ये यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और मन से अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने घर के बाग में जो अज़ा का बाग है दफन किया गया, और उसका बेटा अमोन उसकी जगह बादशाह हुआ। अमोन यहूदा का बादशाह। और अमोन जिस वक़्त बादशाह हुआ 22 बरस की उम्र का था, उसने यरूशलेम में 2 बरस बादशाही की, और उसकी माँ का नाम मशलामत था, जो यत्बा के रहने वाले हारहोस की बेटी थी। और उसने खुदावन की निगाह में बदी की, जैसे कि उसके बाप मनसे ने की थी, और वो उन सब राहों पर चला जिन पर उसका बाप चलता था, और उन बुतों की परस्तश की जिनकी उसके बाप ने परस्तश की थी, और उन्हें सजदा किया। और उसने खुदावंद अपने खुदा बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद की राह पर ना चला। और अमोन के मुलाजमों ने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह को उसके घर में कत्ल किया। तब मुल्क के लोगों ने उन सब को कत्ल किया जिन्होंने अमोन बादशाह के खिलाफ साजिश की थी, और उन्होंने उसके बेटे यूशिया को उसकी जगह बादशाह बनाया। और अमोन का बाकी अहवाल और जो कुछ उसने किया, क्या ये यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और वो अज़ा के बाग के दरमियान अपनी कब्र में दफन किया गया, और उसका बेटा यूशिया उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन।